ناظرین گرامی قدر، مومنین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سے ہم آپ کی خدمت میں انتظار فرج اور مہدویت کے عنوان سے ایک سیریز کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس سیریز کے چیدہ نکات کیا ہیں اور اس میں کن موضوعات پر ہم گفتگو کریں گے۔ ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ خود انتظار فرج اور مہدویت کے مفہوم کی اور خود اس عقیدے کی اہمیت کیا ہے، اور ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ اس سیریز میں ہم کن منابع اور مآخذ سے جو ہے وہ استفادہ کریں گے۔ تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں، ویڈیو کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خیر خلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ اما بعد، فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید، ونرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض ونجعلهم ائمۃ ونجعلهم الوارثین۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، افضل اعمال امتی انتظار الفرج۔ امید ہے کہ آپ بخیر و عافیت ہوں گے۔ آپ کی خدمت میں قرآن مجید کی ایک آیت کی تلاوت کی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ذیشان بھی، اس کی تلاوت کا بھی شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں یہ فرماتا ہے کہ ہم وہ لوگ کہ جو زمین میں مستضعف رہے ہیں، جو پسے ہوئے طبقے رہے ہیں، ان مستضعفین اور پسے ہوئے طبقوں کو ایک دن اس زمین کا وارث بنا دیں گے، اور اس زمین کا رہنما اور پیشوا ان کو بنا دیں گے۔ یہ ایک اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ اسی طرح ہم بہت ساری احادیث دیکھتے ہیں کہ جن احادیث میں یہ وعدہ دیا گیا ہے کہ آخر الزمان میں امام مہدی ظہور کریں گے، جو کہ امام حسین علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوں گے، جو کہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی اولاد میں سے ہوں گے، جن کا نام رسول اللہ کے نام پر ہوگا، جن کی کنیت رسول اللہ کی کنیت پر ہوگی، اور وہ زمین کو اس طرح سے عدل و انصاف سے بھر دیں گے جس طرح وہ ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی۔ اور جب وہ ظہور کریں گے تو دنیا اپنے خزانوں کو کھول دے گی، اپنے خزانوں کے منہ کھول دے گی، اور دنیا میں ایک ایسا معاشرہ قائم ہوگا کہ جس میں الہی اقدار پوری طرح سے نافذ ہوں گی۔ یہ تو اہمیت ہے خود مسئلہ مہدویت کی۔ اسی سے ہمیں مسئلہ مہدویت کی اہمیت سمجھ آتی ہے کہ وہ انجام جو انسانیت کا ہونا ہے، اور وہ انجام جو انبیاء کی تمام تحریکوں کا کامیابی جس نہضت کے ذریعے سے اور جس ظہور کے ذریعے سے ہونی ہے، ہمیں اس ظہور کے اور خود اس اعتقاد کو، اس مہدویت کے اعتقاد کو، اس کے مفہوم کو سمجھنے کی جو ہے وہ ضرورت ہے۔ ہم اس سیریز میں رہبر معظم کے مختلف فرامین اور ان کی تقاریر، حضرت سید علی خامنائی کی مختلف تقاریر کو ہم جو ہے وہ اپنا مبنی بنائیں گے بحث کا، لیکن ہم ان کی طرف منسوب نہیں کریں گے ان الفاظ کو، کیونکہ اب کہیں بھی ہم ان کے الفاظ کو ہو بہو نقل نہیں کریں گے، لیکن جو مین تھیم ہے اور جو مین آئیڈیا ہے وہ ہم رہبر معظم کی تقاریر سے جو ہے وہ لیں گے۔ یہ ہو گیا ماخذ ہمارا، اور ہم کن موضوعات پہ بات کریں گے۔ انشاءاللہ ہم اس سیریز میں 7 مختلف قسطوں میں مختلف موضوعات پہ آپ کی خدمت میں عرائض جو ہے وہ پیش کریں گے۔ سب سے پہلی جو قسط ہے، جو سب سے پہلا لیکچر ہے، وہ ہمارا فرج کے مفہوم کے بارے میں ہوگا، کہ یہ جو انتظار فرج کو افضل ترین عمل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرار دیا ہے، تو یہ انتظار فرج سے پہلے ہم یہ سمجھیں تو صحیح فرج ہے کیا، اور پھر فرج کے مصادیق کیا کیا ہے، وہ کون کون سی چیزیں ہیں کہ جب امام زمانہ ظہور کریں گے تو وہ چیزیں ہوں گی، وقوع پذیر ہوں گی، اور وہ جو ہے وہ نمودار ہوں گی کہ جو اصل میں فرج کہلائیں گی یا فرج کے مصادیق کہلائیں گے۔ تو پہلی قسط میں ہم انشاءاللہ یہ آپ کی خدمت میں بیان کریں گے۔ دوسرے لیکچر میں انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت میں بیان کریں گے کہ خود انتظار کا مفہوم کیا ہے، اور پھر انتظار کے لوازمات کیا کیا ہیں۔ جب ایک انسان جب کسی کا منتظر ہوتا ہے تو اس کے لوازمات کیا ہیں۔ ایک منتظر ہونا، کب ہمیں کہا جائے گا کہ ہم منتظر ہیں؟ اگر ہم انتظار کر رہے ہیں تو وہ کون سی ضروری چیزیں ہیں جو ہمارے اندر ہونی چاہیے تاکہ ہمیں منتظر کہا جائے، یا ہمارے اس عمل کو انتظار کہا جائے۔ دوسری چیز ہم آپ کی خدمت میں یہ بیان کریں گے۔ تیسرا لیکچر جو ہمارا ہے وہ اس حوالے سے ہوگا کہ انتظار فرج جو ہے اور مہدویت، اس کے مبانی اور مبادی کیا ہیں، اور خود فرج کی شرائط کیا ہیں۔ کن شرائط میں جو ہے وہ فرج، وہ کون سی کنڈیشنز ہیں، جب وہ فلفل ہوں گی تو تب جا کے امام زمان علیہ السلام کا
ظہور ہوگا۔ پس انتظار کے مبانی اور ادلہ ہم اس لیکچر میں، تیسرے لیکچر میں آپ کی خدمت میں بیان کریں گے، اور وہ شرائط بیان کریں گے کہ جن شرائط کے وقوع پذیر ہونے پر امام زمان علیہ السلام کا ظہور ہوگا۔ اس سے اگلے لیکچر میں ہم آپ کو یہ بیان کریں گے، چوتھے لیکچر میں، کہ انتظار فرج کے اثرات کیا ہیں۔ جب ہم امام زمان علیہ السلام کا انتظار کرتے ہیں تو یہ امام زمان علیہ السلام کا انتظار کرنا، اس کے آیا مثبت اثرات ہیں یا منفی اثرات ہیں؟ اگر مثبت اثرات ہیں تو وہ اثرات کون کون سے ہیں؟ جب ایک انسان انتظار کرتا ہے تو اس کی زندگی میں کیا اثر ہوتا ہے، اس کا معاشرے پہ کیا اثر ہوتا ہے، اس کا دنیا پہ کیا اثر ہوتا ہے، ہم انشاءاللہ چوتھے لیکچر میں آپ کی خدمت میں یہ بیان کریں گے۔ پانچویں لیکچر میں ہم آپ کی خدمت میں یہ بیان کریں گے کہ ایک منتظر، ایک انتظار کرنے والا جو انتظار فرج میں ہے، جو ظہور امام زمانہ کا انتظار کر رہا ہے، اس کی ذمہ داریاں کیا بنتی ہیں، اس کی رسپانسبلٹیز کیا ہیں، اس کو کون کون سے کام کرنے چاہیے اور کون کون سے کام جو ہے وہ اوائڈ کرنے چاہیے، وہ کون کون سے کام کرے گا تو وہ ظہور کی زمینہ سازی کرے گا، اور کون کون سے کام کرے گا تو وہ ظہور سے دور کرے گا۔ اس کے بعد ہم چھٹے لیکچر میں آپ کی خدمت میں عرض کریں گے ظہور کے حوالے سے کچھ انحرافی افکار اور عقائد کے بارے میں، اور کچھ شبہات کے بارے میں، کہ یہ جو ظہور اور امام زمان علیہ السلام کا عقیدہ ہے، اس حوالے سے بعض انحرافی افکار، بعض انحرافی سوچیں جو ہے وہ سامنے آتی ہیں، ہم اس کے حوالے سے آپ کی خدمت میں بیان کریں گے۔ ہم ساتھ ساتھ اگلے لیکچر میں، ساتویں لیکچر میں آپ کی خدمت میں بیان کریں گے کہ انتظار فرج آیا اس کے کچھ نمونے ہیں جو دنیا میں نمودار ہوئے ہیں، یہ آپ کی خدمت میں بیان کریں گے۔ ساتھ ساتھ یہ بیان کریں گے کہ انتظار فرج، اس کا نزدیک ہونا، ظہور کا نزدیک ہونا، اس کا کیا مطلب ہے؟ جب ہم کہتے ہیں کہ ظہور نزدیک ہو رہا ہے، آیا اس کا مطلب صرف زمانی لحاظ سے نزدیک ہونا ہے، یا کچھ صفات بھی ہیں جو معاشرے میں ہوں تو تب وہ معاشرہ جو ہے وہ ظہور کے نزدیک ہوتا ہے اور ظہور کی زمینہ سازی ہوتی ہے۔ اور اسی لیکچر میں آخری چیز جو آپ کی خدمت میں ہم بیان کریں گے وہ یہ بیان کریں گے کہ دشمن جو ہے وہ ظہور امام زمان علیہ السلام کے حوالے سے کیا تیاریاں کر رہا ہے، اور اس جو ظہور کی جو تھیوری ہے اور یہ ظہور کا جو عقیدہ ہے اور یہ جو انتظار فرج کا عقیدہ ہے، اس کو نقصان پہنچانے کے لیے کیا کیا کوششیں کر رہا ہے اور اس کے مقابلے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ یہ ایک انتہائی اہم سیریز ہے، اس میں ہم نے مہدویت کے حوالے سے اور انتظار فرج کے حوالے سے مختلف چیزوں کو کور کیا ہے۔ اس میں ہم نے خود فرج کے مفہوم کو کور کیا ہے، انتظار کے مفہوم کو کور کیا ہے، فرج کے مصادیق اور انتظار کے لوازمات کے بارے میں بات کی ہے، اور انتظار فرج کے اثرات کیا ہوتے ہیں، انتظار فرج کے مبانی اور مبادی اور ادلہ کیا ہیں، انتظار فرج کرنے والے جو منتظرین ہیں ان کی ذمہ داریاں اور ان کے وظائف کیا ہیں۔ اس کے علاوہ انتظار فرج کے حوالے سے جو انحرافی مختلف مکاتب ہیں اس کے حوالے سے ہم نے بات کی ہے، اور ساتھ ساتھ ہم نے یہ بات بھی کی ہے کہ انتظار فرج کے آیا کچھ مختلف نمونے ہیں جو دنیا میں محقق ہوئے ہیں، جو وقوع پذیر ہوئے ہو، اور آیا ظہور سے نزدیکی صرف زمانی لحاظ سے ہے یا ہم اپنے معاشروں کو، اپنے آپ کو صفات اور وجود کے لحاظ سے بھی ظہور کے نزدیک کر سکتے ہیں، اور دشمن اس حوالے سے کیا سازشیں کر رہا ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں ہم نے اس سیریز میں کور کی ہیں۔ انشاءاللہ آپ اس سیریز کو ضرور دیکھیے گا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ اس سیریز کے تمام لیکچرز کو دیکھ سکیں۔ انشاءاللہ ہم اس سیریز کے مختلف لیکچرز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔